پر بھی بات کریں گے، کیونکہ وفاق کی طرف سے ایک اچھا اماؤنٹ موصول ہوا ہے بلوچستان کی حکومت کو، تو ان کو ابھی کارکردگی دکھانی پڑے گی، اس چیز پر بھی بات کریں گے۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کیونکہ BYC یا پھر ہم دیگر جو بھی عناصر ہیں بلوچستان میں جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بیک کرتے ہیں یا پھر ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، محرومی والی چیز ہمیشہ سے وہ سامنے لاتے ہیں، اس کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی سطح پر وہ بالکل سیمینارز بھی آرگنائز کر رہے ہیں، ان کو کس کی سرپرستی حاصل ہے اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں ویسے ممکن نہیں ہے اگر عام بلوچ جو کہتا ہے کہ میں محروم ہوں یا پھر میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ کسی آپ کہہ لیں کہ یورپی کسی کنٹری میں جا کے سیمینار منعقد کرے، تو یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں۔ ان کے پیچھے بالکل جو عالمی قوتیں ہیں یا پھر جو دہشت گرد یا پھر ملک دشمن عناصر ہیں، وہ بالکل ان کے پیچھے ہوں گے۔ کافی چیزیں آج ڈسکس کرنے کو اس پوڈ کاسٹ میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ خواتین کو بھی آج کل نشانہ بنایا جا رہا ہے دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے، یا پھر ان کے جو بھی کارندے ہیں جو سو کالڈ آزادی کی تحریک لے کے چل رہے ہیں اور پیچھے اپنی BLA کا جھنڈا لگا کے کوئی عجیب قسم کی ایک کسٹیوم پہن کے وہ دہشت گردی کرتے ہوئے ہمیشہ سے نظر آتے ہیں، لیکن آج کل وہ خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس چیز پر بات کریں گے۔ ہمارے جو لیڈران ہیں یا پھر قوم پرست جو ایک قسم کے وہاں پر موجود ہیں سرداران، ان کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ یہ کلچر کے یہ بھی خلاف ہیں۔ ایسی چیزیں جو شیل کمپنی ہے کوئٹہ میں، وہاں پہ جا کے ٹرانزیکشنز ہوتی تھی، وہ جو کاکپٹ کے تھرو جو بھی ڈرون گرا تھا ایران اور چابہار کا جو بھی وہ سسٹم تھا، وہ سارا تو ڈسکلوز ہو گیا ہے۔ تو چونکہ فتنہ ہندوستان کو جب سے ایران کو مار پڑی ہے، تو فتنہ ہندوستان کی کہیں نہ کہیں فنڈنگ رک گئی ہے یا پھر ڈسٹرب ہے۔ پھر دوسری بات آپ کو پتہ ہے BYC فتنہ ہندوستان کا فرنٹ فیس ہے، سافٹ فیس ہے، تو وہ لیڈرشپ بھی اندر ہے۔ تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی آپ دیکھیں خواتین پہ انہوں نے باقاعدہ آپ کہیں کہ جنسی تشدد کیا، ان کے گھروں میں گھسے، بچوں کو مارا۔ تو یہ بلوچی روایات نہیں ہے، نہ ہمارا کلچر ہے، نہ ثقافت ہے۔ باقی صوبوں سے ایسی خبریں کیوں نہیں آتی؟ بلوچستان بہت زیادہ آپ کہتے ہیں ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو باہر بیٹھے بلوچ ہیں جو کیا کہتے ہیں سیپریٹسٹ موومنٹ پہ کام کر رہے ہیں، جو فتنہ ہندوستان کے وہاں پہ بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو جرمنی میں، لنڈن میں، ناروے میں اور یہ جینیوا میں یہ ایکسپینسو کانفرنسز کون ارینج کر کے دے رہے ہیں، ان کو پیسے کون دے رہا ہے؟ آپ ان ایونٹس کو دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں کہ ایک طرف یہ محرومیوں کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہم بلوچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ پھر آپ ایک تو باہر بیٹھے ہیں، آپ کو ازائلم کس بیس پہ ملا ہے؟ یہ جتنے بھی بلوچ، چاہے وہ کیا بلوچ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر نسیم بلوچ BNM کا جو آرگنائزر ہے، چاہے وہ باقی ہیں، آپ کو کس بیس پہ ازائلم ملا؟ کیا آپ سوشل میڈیا پہ اپنے ڈاکیومنٹیشن شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو باہر ازائلم کس بیس پہ ملا؟ آپ کو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے، دیگر چیزیں ڈسکس کریں گے۔ دہشت گردی کی ہمیشہ سے بات کرتے ہیں، لیکن آج کچھ ترقیاتی کام جو بلوچستان میں ہونے چاہیے اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ وفاق کی طرف سے ایک اچھا اماؤنٹ موصول ہوا ہے بلوچستان کی حکومت کو، تو ان کو ابھی کارکردگی دکھانی پڑے گی، اس چیز پر بھی بات کریں گے۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کیونکہ BYC یا پھر ہم دیگر جو بھی عناصر ہیں بلوچستان میں جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بیک کرتے ہیں یا پھر ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، محرومی والی چیز ہمیشہ سے وہ سامنے لاتے ہیں، اس کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی سطح پر وہ بالکل سیمینارز بھی آرگنائز کر رہے ہیں، ان کو کس کی سرپرستی حاصل ہے اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں ویسے ممکن نہیں ہے اگر عام بلوچ جو کہتا ہے کہ میں محروم ہوں یا پھر میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ کسی آپ کہہ لیں کہ یورپی کسی کنٹری میں جا کے سیمینار منعقد کرے، تو یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں۔ ان کے پیچھے بالکل جو عالمی قوتیں ہیں یا پھر جو دہشت گرد یا پھر ملک دشمن عناصر ہیں، وہ بالکل ان کے پیچھے ہوں گے۔ کافی چیزیں آج ڈسکس کرنے کو اس پوڈ کاسٹ میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ خواتین کو بھی آج کل نشانہ بنایا جا رہا ہے دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے، یا پھر ان کے جو بھی کارندے ہیں جو سو کالڈ آزادی کی تحریک لے کے چل رہے ہیں اور پیچھے اپنی BLA کا جھنڈا لگا کے کوئی عجیب قسم کی ایک کسٹیوم پہن کے وہ دہشت گردی کرتے ہوئے ہمیشہ سے نظر آتے ہیں، لیکن آج کل وہ خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس چیز پر بات کریں گے۔ ہمارے جو لیڈران ہیں یا پھر قوم پرست جو ایک قسم کے وہاں پر موجود ہیں سرداران، ان کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ یہ کلچر کے یہ بھی خلاف ہیں۔ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر وہ خاموش کیوں ہیں؟
इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है तानिया बाज़ई साहिबा। हमसे बात करते हैं। तानिया, खुश आमदीद। थैंक यू बुक्टी साहब। तानिया, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ पर बात करें जो ख़वातीन के साथ आजकल ये दहशतगर्द तंजीमों के कारिंदे कर रहे हैं, या फिर वो आप कह लें कि सो कॉल्ड उनके सहूलतकार कर रहे हैं। वो झंडा लगा के पीछे भी एक वीडियो मेरे ख्याल से आपने भी देखी होगी, ख़वातीन बेचारी जा रही थी, CCTV ने उस फुटेज को किसी तरीके से कवर कर लिया। तो मैं चाहता हूँ इस पर आप बात करें, वो किन हरकतों पर उतर आए हैं अभी? देखिए, पिछले कई हफ्तों से बुक्टी साहब हमने काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं कि फितना हिंदुस्तान और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं बलूचिस्तान की, ये बिल्कुल बलोची रवायात के अगेंस्ट जा रही हैं। ये ख़वातीन पर हमला कर रहे हैं, ये बच्चों पे कर रहे हैं, चार दीवारी की पामाली कर रहे हैं। तो क्योंकि एक तो इनकी फंडिंग बंद हो गई है। फंडिंग कैसे बंद हो गई है? क्योंकि BYC की लीडरशिप अंदर है। हवाले के थ्रू आपको पता है दुबई में जो एक सेटअप बनाया हुआ था, फिर जो शेल कंपनी है कोयटा में, वहाँ पे जाके ट्रांजैक्शंस होती थी। वो जो कॉकपिट के थ्रू जो भी ड्रोन गिरा था ईरान और चाबहार का जो भी वो सिस्टम था, वो सारा तो डिस्क्लोज़ हो गया है। तो चूँकि फितना हिंदुस्तान को जब से ईरान को मार पड़ी है, तो फितना हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं फंडिंग रुक गई है या फिर डिस्टर्ब है। फिर दूसरी बात, आपको पता है BYC फितना हिंदुस्तान का फ्रंट फेस है, सॉफ्ट फेस है, तो वो लीडरशिप भी अंदर है। तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। पिछले दिनों भी आप देखें ख़वातीन पे इन्होंने बाकायदा आप कहें कि जिनसी तशद्दुद किया, उनके घरों में घुसे, बच्चों को मारा। तो ये बलोची रवायात नहीं है, ना हमारा कल्चर है, ना सकाफ़त है। बाकी सूबों से ऐसी ख़बरें क्यों नहीं आती? बलूचिस्तान से ही क्यों आ रही हैं? यहाँ पर कौमपरस्त लीडरान क्यों चुप हैं? यहाँ पर जो बलूचिस्तान के जो चूरन बेचते हैं कौमपरस्ती का, जो चूरन बेचते हैं अपने उसका, तो यहाँ पे क्यों चुप है? यहाँ पे क्यों ये एक्शन नहीं लेते? इसका मतलब वो भी दहशतगर्द तंजीमों का एक टोला है। बिल्कुल। तो ये है कि एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे फितना हिंदुस्तान के 2 मर्द हैं जो एक बलोच ख़वातीन को तंग कर रहे हैं और उसको नाजेबा वो हरकतें कर रहे हैं उसके साथ। और वो वीडियो आप बेशक देख ले सोशल मीडिया पे, और वो उसको जाते हुए मारते हैं और नीचे गिर जाती है। तो इस पर मैं कहूँगी कि ये हमारी रिवायात नहीं है, ये तो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, जंग का ये असूल है। अगर आलमी जंग भी हो तो आप ख़वातीन और बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। सही बात है। तो ये कौन सी रिवायात है? यहाँ पे कौमपरस्त लीडरान क्यों चुप है? बिल्कुल तानिया बाज़ई साहब, अगर मैं ख़ुद भी बहैसियत बलोच ये बात करूँ तो बिल्कुल वो एक किस्म से ये एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम ख़वातीन के मुहाफ़िज़ हैं। BYC जैसी तंजीमें उन्होंने बनाई, ख़वातीन को यूज़ किया अपने अब जो सॉफ्ट इमेज की हम बात करते हैं, फेस की बात करें, बिल्कुल वो इस्तेमाल किया। लेकिन ख़ुद अगर ख़वातीन के साथ ये हरकतें करेंगे तो आवाम भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उनके बहकावे में आ जाए। तानी, एक और चीज़ है अभी सोशल मीडिया पर चल रही है, क्योंकि हमेशा से ये कहते हैं कि हम महरूम हैं, हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो है, तरक्की नहीं है बलूचिस्तान में, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी आपने ये वीडियो भी देखी होगी कि वो कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, पता नहीं कौन से NGOs उनको सपोर्ट कर रही हैं। भारत मुलविस हो सकता है, इसराइल हो सकता है, कौन हो सकता है? मैं चाहता हूँ इस पर भी आप बात करें और आवाम को बताएं कि वो ख़ुद तो ऐसी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब यूरोप के किसी शहर में या फिर किसी मुल्क में वो ऐसे सेमिनार कर रहे हैं, उनको पजीराई भी मिल रही है। तो बीच मतलब पीछे अगर पिस रही है तो वो आम बलोच है। मैं चाहता हूँ इस पर भी आप बात करें। देखिए, ये जो BNM है, या जो ये डॉक्टर नसीम बलोच है, और जो ये किया बलोच है, या जो बाहर बीबर्ग बलोच, और ये सब जो बाहर बैठे हुए हैं, इनको ये महंगे महंगे सेमिनार्स, ये महंगे महंगे कॉन्फ्रेंसेस कौन ऑर्गेनाइज करके दे रहा है? देखिए, जर्मनी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, नॉर्वे इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। वहाँ पे ऐसे सेमिनार्स, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो ये बताएं, ये जो सेपरेटिस्ट बलोच जो बाहर बैठे हैं, जो आज़ाद बलूचिस्तान, जिनका एक झंडा भी है, एक स्टार भी लगा हुआ है झंडे में, वो झंडियाँ लगा के, और फिर ये कॉन्फ्रेंसेस इनकी अरेंज कौन कर रहा है? इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा आप कहते हैं एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बाहर बैठे बलोच हैं, जो क्या कहते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, जो फितना हिंदुस्तान के वहाँ पे बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको जर्मनी में, लंदन में, नॉर्वे में, और ये जेनेवा में ये एक्सपेंसिव कॉन्फ्रेंसेस कौन अरेंज करके दे रहे हैं? इनको पैसे कौन दे रहा है? आप उन इवेंट्स को देखिए, आप हैरान हो जाए कि एक तरफ ये महरूमियों का रोना रो रहे हैं,
کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بلوچستان میں، ہم بلوچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پھر آپ ایک تو باہر بیٹھے ہیں، آپ کو ازائلم کس بیس پہ ملا ہے؟ یہ جتنے بھی بلوچ، چاہے وہ کیا بلوچ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر نسیم بلوچ BNM کا جو آرگنائزر ہے، چاہے وہ باقی ہیں، آپ کو کس بیس پہ ازائلم ملا؟ کیا آپ سوشل میڈیا پہ اپنے ڈاکیومنٹیشن شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو باہر ازائلم کس بیس پہ ملا؟ آپ کو اس بیس پہ ملا کہ آپ نے وہاں ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ بلوچستان میں ہمیں مارا جاتا ہے، بلوچستان میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم اگر واپس پاکستان جائیں گے تو ہمیں مارا جائے گا. ٹھیک ہے، اس بیس پہ تو آپ کو ازائلم مل گیا، آپ نے جھوٹ بول دیا، پاکستان کا نام خراب کر دیا. ٹھیک ہے، اب آپ کو پیسے کون دے رہا ہے؟ آپ کے یعنی جو انڈین NGOs ہیں، جو باہر کی جو بھی بین الاقوامی طاقتیں ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ NGO کے تھرو آپ کو پیسے آ رہے ہیں اور ڈفرینٹ NGOs آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، چاہے وہ اسرائیلی فنڈنگ ہو، انڈین فنڈنگ ہو. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے کیا بلوچ کو ہم نے بھیج دیا اسکالرشپ پہ ناروے، ٹھیک ہے، ماسٹرز کرنے کے لیے. کیا صاحب جب وہاں پہنچے تو ان کا مائنڈ چینج ہو گیا. وہاں ان کو را کے مل گئے ایجنٹس، انہوں نے کہا یار آپ ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا سٹارٹ کرو، ہم آپ کو ازائلم بھی لے کے دے دیں گے، ہم آپ کو پے بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو باہر سیپریٹسٹ موومنٹ پہ جو بلوچ کام کر رہے ہیں، وہ کیا اپنے بلوچوں کی خیر خواہ ہیں یا اپنے بلوچوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، ان کو باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ پیسہ پکڑو، جاؤ ریاست پاکستان کے خلاف بات کرو، روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، فولڈر اٹھاؤ، کانفرنس کرو. کانفرنس کا سارا خرچہ را کر رہی ہے. صحیح. آپ کبھی BNM کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں اور باقیوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جائیں، یہ اتنا زیادہ پیسہ ان پہ کون انویسٹ کر رہا ہے؟ دس از کوشچنیبل. تو یہ ہمیں پتہ ہے NGOs ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ہمیں پتہ ہے. ہم نے جن بلوچ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پہ بھیجا وہ واپس نہیں آئے، انہوں نے وہاں پہ ازائلم لے لیا. ازائلم کے بعد پھر ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا، اور اس پروپیگنڈا میں جو NGOs ہیں وہ ان کو پیسے دے رہی ہے. مفت میں کوئی کام نہیں کرتا کسی کے لیے، نہ کوئی کسی کا خیر خواہ ہے. یہ اپنے بلوچوں کی بھی دشمن ہے، یہ اپنے لوگوں کی بھی دشمن ہے. بگٹی صاحب جو غریب بلوچستان میں بیٹھا ہے، اس کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس کو ٹریپ کر رہے ہیں، اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں. خود یہ لنڈن، جرمنی اور وہاں پہ ازائلم لے کے اچھی لائف گزار رہے ہیں، اچھے ایونٹس کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. آپ دیکھیں جتنا یہ پاکستان کے خلاف زہر اگلیں گے اتنا ہی ان کو پیسہ دیا جائے گا. تو یہ ایک BYC بھی یہ کر رہی ہے. BYC کی میجورٹی لیڈرشپ نے ابھی ازائلم کے لیے اپلائی کیا ہے، اور میں ود ایویڈنس آؤں گی، میں آپ کو پروفس بھی دوں گی. یہ صرف ازائلم، آپ کو یاد ہوگا کریمہ بلوچ نے بھی ازائلم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. پھر گئی کینیڈا، پھر وہاں پہ اس نے جو گل کھلائے، پھر کیا ہوا؟ نشان عبرت بنی یا نہیں بنی؟ تو یہ زیادہ نہیں چلنا، یہ ایسا سسٹم نہیں چل سکتا. بالکل تانیہ، بہت اچھے سے آپ نے چیزوں کی وضاحت کی اور ایکسپوز کیا ان کو کس طریقے سے وہ ادھر ریاست کو بدنام کرتے ہیں اور وہاں جا کر جو ریاست مخالف بیانیہ ہوتا ہے یا پھر پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا حصہ بن کر پیسے بٹورتے ہیں. تو عوام کو بھی یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی. تانیہ، ہم اگر ترقی کی بات کریں بلوچستان کی، کیونکہ ہمیشہ سے ایک دہشت گردی والا جو ایک عناصر ہے بلوچستان میں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن جو ترقیاتی کام ہیں وہ بھی ہو بھی رہے ہیں اور مزید بھی ہونے چاہیے. تو اس کے لیے ایک اچھی چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ وفاق کی طرف سے 2.77 بلین فراہم کیے گئے ہیں بلوچستان حکومت کو. تو آپ کیا توقع کرتی ہیں موجودہ حکومت سے بلوچستان کی کہ وہ کس طریقے کے ترقیاتی کام کر سکتی ہے؟ ابھی جو فنڈ ریلیز ہوا ہے بلوچستان کے لیے 2.77 بلین، یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے، اور یہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوگا، اور بلوچستان کی ایجوکیشن، میڈیکل، جو بھی بیسک فیسلٹیز ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ کام ہو رہے ہیں. اور مجھے امید ہے سرفراز بگٹی صاحب یہ 2.77 بلین بہت ہی اچھے طریقے سے انویسٹ کریں گے بلوچستان کے اوپر، اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس پر کام ہوگا. اور یہ ابھی خود آپ دیکھیں وفاق جو ہے وہ بلوچستان کو ایکسٹرا امپورٹنس دیا جا رہا ہے. بلوچستان کو وہ محرومیوں والا رونا بھی اب مجھے نہیں لگتا رونا چاہیے. ابھی بلوچستان کو وہ پلیٹ فارم مل رہا ہے، ابھی بلوچستان کو وہ جگہ مل رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں 75 سال سے ہمیں وہ جگہ نہیں ملی جو باقی صوبوں کو. لیکن اب بلوچستان از ون آف دی امپورٹنٹ and has the geopolitical significance
ان پاکستان اینڈ ورلڈ وائڈ. تو بلوچستان کو مزید بھی آگے اس طرح کے فنڈز اور بجٹس دیے جائیں گے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ بلوچستان آپ کہیں کہ 50% آف پاکستان ہے اور بلوچستان کی ترقی پورے پاکستان کی ترقی ہے. بالکل ثانیہ, ایک اور چیز ہے میرے مائنڈ میں ابھی آیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ بتا دیں عوام کو, کیونکہ جو بھی ترقیاتی کام شروع ہوتا ہے بلوچستان کی حکومت کی طرف سے اس کا ایک حصہ تو اس کی پروٹیکشن پہ بھی لگ جاتا ہے, کیونکہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ تو اس پر حملہ آور ہوتے ہیں, کبھی مزدوروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, کبھی کسی اشارہ پہ آ کے وہ اسنیپ چیکنگ کرتے ہیں, کبھی بم سے اڑا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں, تو عوام کو یہ چیزیں بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے, پھر کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے کہ بھائی حکومت کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو میں چاہتا ہوں اس پہلو پر بھی آپ بات کریں. حکومت کام کر رہی ہے, کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیے بلوچستان بہت بڑا ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو آپ کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے, جتنا لوگوں نے اس کو آسان سمجھا ہے. کوئی بھی ٹی وی پہ آ کے ٹک 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 کر لیتا ہے, لیکن اس کو ان کو سمجھ نہیں ہے کہ بلوچستان جغرافیکلی اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ابھی ہمیں وہ فیسلٹیز چاہیے, ہمیں وہ سب کچھ چاہیے. تو پھر بھی دیکھیں آئے دن واقعات تو ہوتے رہتے ہیں, اور یہ گوریلا وار کر رہے ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں. یہ گوریلا وار وہی ہوتا ہے آپ حملہ کرو بھاگ جاؤ, ٹھیک ہے, یا تو منہ چھپا لو. یہ وہ والے تو نہیں ہے کہ آپ کو اعلان کر کے دیں کہ آئے لڑنا ہے ہم سے, یہ آئے ہمارے لڑکار کے دیکھ لے, ایک دن کی مار ہے. لیکن مسئلہ یہ گوریلا وار میں آپ کو ظاہر ہے بہت زیادہ سفر کرنا ہوتا ہے. وہ دیکھیں واردات کر کے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں, اور بلوچستان کے پہاڑ اتنے ہیں کہ آپ ان کو کہاں ڈھونڈیں گے, کیسے ڈھونڈیں گے. تو ظاہر ہے آپ کی آدھے سے زیادہ انویسٹمنٹ تو ان دہشت گردوں کے لیے وہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کو آپریشنز میں اور ان کی کارروائیوں میں ہم انویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بلوچستان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں کافی زیادہ وہ ریسورسز چاہیے. بالکل تانیہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. آپ کو بتایا کس طریقے سے یہ جو اسکالرشپ پہ نوجوان چلے جاتے ہیں باہر ملک کو پڑھنے کے لیے, لیکن بعد میں وہ راہ کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے, اس کے جیتا جاتا ثبوت ہیں بہت سارے آپ کے سامنے ہی ہیں. تانیہ نے بہت سارے گنائے. تو یہ چیزیں عوام کو دیکھنی پڑیں گی, کیونکہ ہمیشہ سے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ریاست کو, یا پھر ہمارے سیکورٹی فورسز کو کسی نہ کسی طریقے سے بلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقائق ایسے بالکل نہیں ہے, کیونکہ حکومت اپرچونیٹیز بھی دے رہی ہے, بہت انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہے. اور وہیں بات ہے, ابھی ہم نے جیسے کہا کہ یہاں پر بلوچستان کے لیے وفاق کی طرف سے 2.77 بلین بھی ابھی جاری کیے گئے ہیں. تو کام تو ہوگا, ہم امید بھی کر رہے ہیں ترقیاتی کام ہوں گے, لیکن اس کا ایک خاصا حصہ اس کی پروٹیکشن پہ بھی لگے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں کبھی بھی ترقی سے خوش نہیں ہوتی بلوچستان کے. تو وہ حملہ آور ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے, کسی نہ کسی طریقے سے سرکاری جو عمارات ہیں اس کو نشانہ بناتے ہیں, پولیس تھانوں کو آگ لگا دیتے ہیں, کبھی اسنیپ چیکنگ کر کے بہت سارا نقصان کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں آپ کے سامنے. آپ بھی دعا کریں تاکہ یہ جو ناسور ہے دہشت گردی کا وہ ختم ہو, اور کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان میں امن ہے. اور امن کے بعد آپ دیکھیں گے جو ترقیاتی کام پنجاب میں ہو رہے ہیں, یا پھر جو ترقی پنجاب کر رہا ہے, سندھ کر رہا ہے, KP کر رہا ہے, تو اس سے دہشت گردی کے ختم ہونے کے بعد وہیں ترقیاں آپ انشاءاللہ بلوچستان میں بھی دیکھیں گی. میری بھی امید یہی ہے کہ بلوچستان میں امن ہو, بعد میں ترقی ہو. یہی اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت ہوں گا. بہت بہت شکریہ.